علم تجوید ہے کیا؟ کہ آپ نے سنا ہوگا اکثر لوگ کہا کرتے ہیں کہ علم تجوید کے ساتھ قرآن پڑھو، تجوید کے ساتھ قرآن پڑھو، آخر یہ ہے کیا؟ تجوید کسے کہتے ہیں؟ تو یاد رکھیے آج ہم آپ کو یہ بتلائیں گے کہ تجوید کسے کہتے ہیں۔ حضرین کرام، ٹی وی اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں تجوید و قرات اور لحن جلی اور خفی۔ اسے اور بھی زوم کر دیتا ہوں تاکہ مزید آپ کے لیے آسان ہو جائے۔ تجوید و قرات اور لحن جلی و خفی۔ اب لحن جلی و خفی کیا ہے، انشاءاللہ اس کے متعلق بھی آپ کو بتلاتے ہیں۔ تجوید کا معنی کیا ہے؟ تجوید کا معنی ہے عمدہ کرنا، اچھا کرنا۔ کیا معنی ہے؟ جیسے کہ آپ سنتے ہیں تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنا، تو تجوید کے معنی کیا ہیں؟ یہ ذہن میں رہے کہ تجوید کے معنی عمدہ کرنا، اچھا کرنا، یعنی خوبصورت کر کے پڑھنا قرآن کریم۔ تجوید کی اصطلاحی تعریف کیا ہے؟ کہ ہر حرف کو اس کے مخرج کے ساتھ اور تمام صفات کے ساتھ ادا کرنا۔ ہر حرف کو، یعنی قرآن کریم فرقان حمید کے اندر جو حروف استعمال ہوئے ہیں الف سے لے کر یا تک، یہ 29 ہے، یعنی کہ 29 حروف ہے۔ حروف تہجی یا حروف مفردات بھی کہا جاتا ہے۔ ان کے مخرج کہتے ہیں نکلنے کی جگہ۔ ان کے جو نکلنے کی جگہ ہے یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کون سا حرف کہاں سے ادا ہوتا ہے اور کس طرح ادا ہوتا ہے، یعنی اس کی صفات کیا ہیں، اس کی خوبیاں کیا ہیں۔ ہر حرف کی ایک خوبی ہے۔ دیکھیں کہ مثال کے طور پر بعض حروف کو موٹا پڑھتے ہیں، بعض حروف کو ہم باریک کر کے پڑھتے ہیں، یعنی کہ بعض کو تفخیم کر کے پڑھتے ہیں، بعض کو ترقیق کر کے پڑھتے ہیں۔ تو یہ موٹا ہونا، باریک کر کے پڑھنا یا اس پر غنہ، یعنی کہ بقیہ جو صفات ہیں، یہ صفات اور احکام کے ساتھ پڑھنا، یہ کیا ہے؟ علم تجوید کی تعریف ہے۔ کیا علم تجوید کی تعریف کیا ہے؟ ہر حرف کو اس کے مخرج کے ساتھ اور اس کی تمام صفات کے ساتھ ادا کرنا، یہ علم تجوید کی تعریف کہلاتی ہے۔ اب قراءت کا کیا معنی؟ دیکھیں اصل لفظ ہے قراءت، یعنی کہ اس کا مطلب ہے یہ لفظ اس طرح بولا جاتا ہے، یعنی کہ اکثر لوگ بولتے ہیں قرت، تو یہ غلط ہے۔ تو اصل لفظ ہے قراءت، یعنی کہ قاف زیر قی، را الف زبر را اور حمزہ زبر را، قرا، اور حمزہ تا زبر ات، قراءت۔ تو اصل لوگ بولتے ہیں قرت کرنا، بھائی قرت کرنا۔ تو لفظ یہ بھی یاد رکھیے، یہاں یہ اس کی بھی درستگی کی کہ لفظ قرت نہیں بولتے بلکہ کہتے ہیں قراءت کرنا، کہ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرو، قراءت کرو بھائی۔ تو تلاوت کی قسمیں، اب یاد رکھیے جو تلاوت کی قسمیں ہیں، قراءت کی قسمیں ہیں، وہ 3 ہیں۔ عموماً یہ 3 صورتیں پائی جاتی ہیں۔ نمبر 1 ترتیل، جیسے جلسوں وغیرہ میں یا آپ کی دیکھتے ہیں مختلف گیدرنگز کے اندر جو قرآن پڑھتے ہیں، وہ مطلب یہ کہ مختلف قراء اکرام قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرتے ہیں، اسے کہتے ہیں ترتیل۔ جیسے کہ قرآن کریم میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا، آرام آرام سے پڑھنا، جیسے کہتے ہیں ترتیل، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے نمبر 2 حدر، جیسے تراویح وغیرہ میں، اور انشاءاللہ ماہ رمضان آ رہا ہے، آپ دیکھیں گے کہ ائمہ اکرام جو فلوئنسی کے ساتھ، روانی کے ساتھ قرآن پڑھتے ہیں، اسے کہتے ہیں حدر کہتے ہیں۔ نمبر 3 تدویر، نمبر 3 کیا ہے؟ تدویر، جیسے امام صاحب فرض نمازوں میں قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھتے ہیں، تدویر۔ تو ناظرین کرام، یقیناً یہ آپ کو قرآت کی 3 قسمیں معلوم ہوئی کہ ترتیل اور اس کے بعد کیا ہے؟ حدر اور پھر تدویر۔